اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم علمنا بما ینفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم آمین یا رب العالمین۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے تو بہت زیادہ معذرت، سوری آپ لوگوں کو 6 منٹس ویٹ کرنا پڑا ہے، لیکن مجھے سب کو ریمائنڈر بھی دینا تھا، وہ ان کی ڈیوٹی تھی، مطلب میری ڈیوٹی تھی ان کے بہاف پر، تو انسان کو کچھ بھی مطلب ہمیں اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے، اسپیشلی جو ہم اللہ کا کام چھوٹے لیول پہ بھی کر رہے ہو نا، بہت ہی کم اس طرح کر رہے ہیں، تو اپنی طرف سے انسان اگر کبھی ہم کچھ بھی نہیں اویلیبل، کچھ بھی اس طرح ہے، تو مطلب اللہ کا کام نہیں رکنا چاہیے۔ ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے کروا لیں گے، خیر انشاءاللہ۔ لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم علمنا بما ینفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا کیوں نہیں، اچھا آیت نمبر 80 سے اگر ہم سٹارٹ لیتے ہیں تو کیا کہنا تھا؟ یہ کون لوگ کہہ رہے تھے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں تو آگ نہیں چھونے والی کیونکہ ہم تو ایمان والے ہیں، اور ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمیں آگ نہیں کچھ کہنے والی ہے نا۔ تو اگر ہم آگ میں گئے بھی تو گنے چنے کچھ دن جائیں گے، تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے والا ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ ہم تو عاشق رسول ہیں، اور ہم تو بس ڈائریکٹ جنت میں جانے والے ہیں۔ ہم تو وہ تو چلیں یہ بات کرتے تھے نا کہ ہمیں اگر ہوا بھی تو چلو کچھ دن آگ میں ہمارے گناہ جو دنیاوی معاملات میں ہوتے ہیں وہ دھل جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، پھر تو ڈائریکٹ مطلب نان سٹاپ انسان نے جنت کی طرف دوڑ لگ جانی ہے۔ تو ہمارا کیا مائنڈ سیٹ ہے میکسیمم لوگوں کا، یا ہماری سوسائٹی کا ایکچولی، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کے دین پر جان دینے کو کون ریڈی ہوتا ہے؟ جان کیا، ہم سے تو ایک چھوٹی سی اپنی ڈیزائرز نہیں سیکریفائس کی جا رہی ہوتی نا، تو ہم تو جائیں گے ڈائریکٹ جنت میں۔ وہ ایک یہ والا کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بہت بڑی والی غلط فہمی کہہ لیں کچھ اس طرح ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ رویہ، ان کی یہ سوچ، ان کا یہ نظریہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کسی بھول میں یا ہم کسی دھوکے میں نہ رہیں۔ کیوں نہ رہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل کے ساتھ بہت محبت ہے، اللہ کی اس امت کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت ہے نا، تو اللہ نے اس امت کے لیے تو بے انتہا آسانیاں کر دیں۔ ان آسانیوں میں سے ایک آسانی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں، سوائے چند ایک جگہ پر، جیسے باتھ روم والی جگہ پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جو گزرنے کی جگہ ہوتی ہے آپ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، مینس کہ آنے جانے کی جو جگہ ہے، جو راستہ ہے، تو وہاں پر آپ جائے نماز بچا کے نماز نہیں شروع کر سکتے تاکہ دوسروں کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اونٹوں کا جو جہاں پر اونٹ رکھے ہوتے ہیں اس جگہ پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ اس میں آپ کو نقصان ہوگا، ایک تو اسمیل، اور دوسرا یہ کہ وہ اونٹ ایک شریر جانور ہے نا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہمیں تو خانہ کعبہ کی ڈائریکشن اس طرف قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی ہے، تو کچھ چیزیں ہیں۔ تو ان چند چیزوں کے سوا باقی تو ہر جگہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاں ظاہری کہیں پر گندگی نہ لگی ہو تو، لیکن پہلی امتوں کے لیے یہ آسانی نہیں تھی۔ ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ پوری زمین پاک صاف ہے، جہاں پر نماز کا ٹائم آئے، کوئی مٹی ہے نا، مٹی پاک ہے، اس کے اوپر آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ باقی انشاءاللہ اس تھرسڈے کو ہم اس ٹاپک کو تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں، تو اس میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی نا۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں کر دیں، تو لیکن اگر پھر بھی ہم دین پر چلنے والے نہیں ہیں، 83 آیت میں نا وہ ہم کرائٹیریا پڑھ لیں گے، تو ہم نے اس بھول میں نہیں رہنا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو اللہ کی ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، تو ہمارے ساتھ بھی ہے، تو ہمیں جنت اللہ دے دیں گے۔ جنت دنیا کی اور آخرت کی سب سے غالیہ کہتے ہیں مہنگی، پریشیس، سب سے ایکسپینسو کوئی چیز ہو سکتی ہے نا، وہ جنت ہے۔ تو جنت فری میں نہیں مل جانی، ہاں اللہ نے آسان طریقے رکھے ہیں، لیکن وہ آسان طریقے بھی ہم لیں گے، کریں گے، سیکھیں گے،
تبھی تو ہم اپنی زندگیوں میں لا سکیں گے، کرنے والے بنیں گے، تبھی تو انسان کو جنت ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا یہودیوں کا، تو اللہ کہہ رہے ہیں قُل کہہ دیجیے اتخذتم، مطلب یہ اتنا بڑا دعویٰ جو کر رہے ہو، کیا تم نے عند اللہ، اللہ کے پاس کوئی بنا رکھا ہے عہدًا، وعدہ، یعنی اللہ نے کوئی تم سے پرومس کر لیا ہے، کوئی تم اللہ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ سائن کر رہے ہو کہ تم دنیا میں کرو اپنی منمانی، اللہ کا سب سے بڑا وعدہ اس کو تم لوگ حسد کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر نہیں پورا کر رہے، تو تمہیں یہ کس نے غلط فہمی کرا دی کہ تم لوگ جنت میں جاؤ گے، اور اگر جہنم میں جاتے بھی ہو تو کچھ دن رہو گے اور پھر اللہ اللہ خیر سلام۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، تو ہرگز نہیں اللہ خلاف ورزی کرے گا عہدہ، اپنے وعدہ کی، مطلب اللہ نے جو عہد اور وعدہ کر لیا ہمارے ساتھ، یا اللہ نے ان کے ساتھ اگر کر لیا ہوتا، تو اللہ تو کبھی بھی ایسے نہیں ہے کہ اپنے وعدوں کے خلاف جائے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ صبر اور نماز سے میری مدد مانگو، تو اس کا مطلب ہے صبر کریں گے مشکل وقت میں، نماز پڑھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو اللہ کی مدد آنی ہی آنی ہے، اللہ نے صبر دینا ہی دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کرنی ہی کرنی ہے، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتے، ہاں ہم وہ پورا کرنے والے ہوں تب، ٹھیک ہے؟ تو ام تقولون، یا تم کہتے ہو علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی تم اپنے منہ سے اتنے یقین اور اتنے مطلب اعتماد کے ساتھ وہ بات کر رہے ہو جس کا تمہیں خود بھی نہیں پتا۔ مطلب بعض دفعہ انسان ایک تو جھوٹی بات ہوتی ہے نا، تو ایک وہ بات ہوتی ہے کہ بس نکال دی منہ سے، جو آتا ہے وہ نکال دو، خود بھی نہیں آئیڈیا ہوتا کہ یہ بات ہم کر کیا رہے ہیں، اس کا مطلب کتنی بھاری یہ ہو سکتی ہے یہ بات اللہ کے یہاں نا۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا، اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے اپنے اندر سے، اپنی ارد گرد کے لوگوں کے اندر سے نکالنا ہے، تبھی تو انسان شیک ہوگا اور وہ اپنی کوئی آخرت کی فکر کرے گا، کیونکہ یہ سب سے بڑا احسان ہے کسی کو آپ، یہ سختی والی بات نہیں ہے دین میں، اور نہ ہی ایسی بات ہے کہ آپ کسی کو جج کر رہے ہو، اور نہ ہی یہ بات ہے کہ کوئی ہمیں جج کر رہا ہے، یہ اصل میں صرف اتنی سی بات ہے، کیونکہ جب انسان نے قبر میں جانا ہے نا، تو پھر ہوش ٹھکانے لگ جانے ہیں کہ دنیا میں یہ جتنے بھی غلط کانسیپٹ ہمیں بچپن سے ہمارے اندر ڈال دیے جاتے ہیں، وہ پڑھائے نہیں جاتے، کیونکہ جو چیز انسان پڑھتا ہے نا اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم سوچتے ہیں، کسی نہ کسی نتیجے میں پہنچتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے عقائد نہیں ٹھیک ہوتے نا، یا جن لوگوں کے نظریات بالکل ہی دین کے اپوزٹ ہوتے ہیں اور وہ اس کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی انہوں نے پڑھے نہیں ہوتے۔ اگر پڑھے ہوں نا تو انسان کی جو عقل ہے نا، وہ اس کو خود ہی نوک کرتی ہے کہ ہوش کے ناخن لو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ہمارا دین یہ کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وہ صرف سنی سنائی باتوں پر، یا جو اہل کتاب کے علماء کا ہم نے ایک کردار پڑھا تھا پچھلی آیتوں میں، تو کتنا وہ مسلمانوں کے لیے کتنی چیز بن گئی تھی نا، کہ جب مدینہ میں وہ اللہ کے نبی کو نہیں مان رہے تھے، تو انہوں نے مطلب وہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہی لوگ ہمیں سکھانے والے تھے، مطلب یہ ہمارے ٹیچرز تھے، ہمیں بات یہ بتاتے تھے کہ اللہ کے نبی آئیں گے تو ان کی ہم بھی مدد کریں گے، ہم نے ان کے ساتھ مل کر بھی تم لوگ کے ساتھ خیر جو بھی، کہ مطلب ان کو پتا تھا اللہ کے نبی غالب آئیں گے اس طرح۔ تو جب عام مسلمانوں نے دیکھا مدینہ کے کہ یہ عالم لوگ ہو کر، مطلب علم والے لوگ ہو کر یہ اپنی بات سے پھر رہے ہیں، تو وہ مطلب وہ معصوم لوگ تھے نا اس طرح، پھر اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری کہ آفتطمعون، کہ تم اس بات کا طمع رکھتے ہو، مطلب اس بات کی حرص ہے تمہیں کہ یہ لوگ یؤمنوا، ایمان لے آئیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا نا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے دل میں جو بات ہمیں اچھی لگ گئی، جو ہمارے دل میں راسخ ہو گئی جو بات، اب اس پر ہم کتنے پرسنٹ عمل کر رہے ہیں اور کیا چل رہا ہے ہماری زندگی میں نا۔ تو اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بات ویسے ہی، تو اللہ کی مدد اترتی ہے، ایسا نہیں ہے اللہ کی مدد نہیں اترتی، اللہ دلوں کو سکون دیتے ہیں، اللہ صبر عطا کرتے ہیں بندوں کو، لیکن جب ہم نہیں پورا کر رہے ہوتے نا، تو تب پھر ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ بتا رہے ہیں آیت نمبر 81 میں، بلا من کسبا، اللہ کہتے ہیں کہ مطلب ہاں کیوں نہیں تم، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ من کسبا سیئۃن، کہ جس نے کسبا کمائی، یعنی کمائی کرنا کیا ہوتا ہے، مینس کہ اب میں نے جاب کی، مطلب میں نے محنت کی کچھ دن، اور اس کی کمائی مجھے یہ ملے گی، اس کا ریٹرن مجھے یہ ملے گا، میں نے یہ ارن کیا کہ وہ مجھے سیلری دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہم سپوز بات کر لیتے ہیں 5000 کی، میں نے کوئی بھی کام تھا وہ کیا، اور وہ کرنے کے بعد مجھے کچھ تو ملے گا نا، کسبہ کچھ تو میں نے کمایا، تو وہ 5000 مجھے مل گیا، جو میرے اعمال کا نتیجہ مجھے مل گیا۔ تو اب کوئی انسان، اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں کسبہ، جس نے کمایا، یعنی کہ جس نے خود کیا کچھ، سیئۃن کوئی برائی، یہ جو تا ہے نا، تا کے اوپر جو تنوین دو زبر ہے، دو زبر کا مطلب ہے یہاں پر سنگولر کی بات ہو رہی ہے،
کوئی ایک برائی بھی کی، یہ نہیں کہ بہت ساری برائیاں، کوئی 2 3 8 10 نہیں، ایک بھی برائی کی نا، ایک بھی چھوٹا-سا کوئی برا کام کیا، ہے نا؟ اب گناہ کے لیے اسمٌ ہم ورڈ پڑھتے ہیں الف، تا، میم کے ساتھ، وہ ایک الگ ہے اور برائی اور گناہ میں ڈفرنس ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے اس کو گوگل کر کے آنا ہے اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے، ہے نا؟ تو اللہ بتا رہے ہیں چھوٹی-سی بھی کوئی برائی کی نا، کوئی سنگل کوئی ایک کام کیا اور وَأَحاطَتْ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھیر، مطلب اس برائی نے ہمیں، آپ یوں سمجھے میں نے کوئی برا کام کیا تھا، چھوٹا سا برائی، جھوٹ ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ چھوٹی سی برائی سے مراد ہے کہ اب میں نے کوئی فیشیل ایکسپریشن کسی کو ایسے دے دیے جس سے وہ، مطلب وہ انکمفرٹیبل ہو گیا، یا کچھ بھی اس طرح نا، میں نے کسی کو اپنی آنکھوں کے ساتھ کسی کی غیبت کر دی، غیبت خیر بہت بڑا گناہ ہے، کچھ بھی اس طرح کے چھوٹے گناہ کر دیے، یا نماز جان بوجھ کر لیٹ لیٹ کی اور قضا ہی کر دی، کچھ بھی، خیر یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو لیکن ہمارے ارد-گرد سارے گناہ وہی ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو زیادہ ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں کبیرہ گناہ ہی ہے نا؟ تو اللہ بتا رہے ہیں کوئی ایک چھوٹا-سا گناہ بھی کیا ہوگا نا، تو اس نے بھی ہمیں گھیر رکھا ہے۔ بِہِ اس کو خطیئتہ، اس کی خطا نے، یعنی کرنے والے کو اس کے گناہ نے، اس غلطی نے، اس کی برائی نے گھیر رکھا ہے۔ اور اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی تو لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اوپر جو ایک تھا نا ان کی غلط فہمی یا غلط بات کہ کچھ دن ڈالے جائیں گے آگ میں اور نکال لیا جائے گا، اللہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ تو غلطیاں گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور معافی کا حصہ ہے اپنی اصلاح۔ آج میں بہت جھوٹ بول رہی ہوں نا، تو میں نے آج اللہ سے توبہ کر لی کہ یا اللہ آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گی، یا میں بہت غیبت کر رہی ہوں، آج میں نے توبہ کر لی، یا اللہ آئندہ غیبت نہیں کروں گی۔ لیکن اس توبہ کا ہی حصہ ہے کہ آئندہ میں جھوٹ اور غیبت نہ کروں، میں اس کو چھوڑ دوں۔ یہ میری توبہ کا مطلب، یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں نہیں ہیں، یہ پارٹ ہے توبہ کا، یہ حصہ ہے۔ 4 آپ یوں سمجھ لیں 4 شرائط ہوتی ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہوتی ہیں توبہ کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گناہ کو گناہ سمجھیں، اس کو ایکنالج کریں، اللہ کے سامنے مانگیں، اعتراف کریں کہ یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگر تو وہ لوگوں کا حق تھا نا، جیسے اگر میں نے کسی کے پیسے چرا لیے تو اللہ کے سامنے مان لیا، اب اس بندے سے معافی مانگے، اس کے وہ پیسے واپس کریں لیکن آپ یاد رکھیں یہاں پر 83 میں خیر بات کرنی تھی، لیکن یہیں پر ہم بات کر لیتے ہیں، آیت 83 کی بات کر رہی ہوں کہ کچھ ایسے ڈیمیج ہوتے ہیں جن کو ہم پورا کر سکتے ہیں، کسی کے پیسے چرا لیے آپ واپس کر سکتے ہو، کسی کے ساتھ کچھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو گیا نا، تو آپ اس کو پورا کر سکتے ہو۔ تو لیکن اگر ہم نے کسی کی عزت خراب کی ہے نا، کسی پر بہتان لگایا ہے، کسی کو رسوائی کا سبب بنے ہیں ہم، ہے نا، کسی کا گناہ چاک کیا ہے، تو یہ ایسے گناہ ہے کہ جس کا ڈیمیج ہم کیسے اس کو مطلب کیسے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ وہ بات تھی جو ہم نے زبان سے نکالی، وہ نکل گئی، اگلے بندے کی عزت پہ جو ہم نے حملہ کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا، جو ہم نے اپنی زبان سے کسی کو دکھ، تکلیف، ٹھیس پہنچانی تھی وہ ہم نے پہنچا دی۔ اب اس سے ہم معافی مانگ کے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش تو کریں گے، لیکن اب یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے کہ وہ ہمیں معاف کر پاتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں معاف کر پاتا۔ لیکن ہم نے سنسیئر ہو کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب آنا ہے تو اس بات سے ہم نے ڈسہارٹ نہیں ہو جانا کہ اب میں نے تو بہت ہی کچھ کر دیا، میں نے تو بہت لوگوں سے لڑائیاں ہو چکی، بہت لوگوں سے بہت آلفل بول دیا، بہت غلطیاں ہو گئی، تو اب میں تو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے راستے میں ہم آ گئے ہیں نا، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اپنی اس زبان کو جس کو ہم نے پہلے غلط استعمال کیا تھا نا، اب اس کو صحیح سے، اس پر صبر کرنا سیکھ جائیں اور اس کو تالا لگا لیں، یا ذکر کر لیں یا تالا لگا لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور آسانیاں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں ام اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی دعا سکھائی جاتی ہے طاق راتوں کے لیے، لیلۃ القدر کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو دعا سکھائی نا، تو اس میں عفوٌ کا کیا مطلب بتایا جاتا ہے، مطلب اس میں صرف ٹرانسلیشن یہ ہوتی ہے نا کہ یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں، لیکن وہ غفورٌ سے تھوڑا ڈفرینٹ والا ہے، لیکن اسکالرز یہ بتاتے ہیں عفو مینس کہ اس کو بالکل ہی اریز کر دینا، مٹا دینا، جیسے پینسل کے ساتھ آپ نے کچھ ڈرا کیا تھا، اب ریزر پکڑا اور اس کو سارا اریز کر دیا، اس کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ تو اس دعا کے پڑھنے سے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ اتنی برکت اتارتے ہیں، اتنی ان بندے کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل سے بھی وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، مینس کہ اس نے جو بھی ہم نے گناہ کیا، اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دیں گے، میرے نامہ اعمال سے بھی قیامت کے دن قبر میں موت کے وقت مجھے وہ گناہ فیس نہیں کرنا پڑے گا، ایون کہ اگر اتنے سچے دل سے میں نے دعا مانگی تھی نا وہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر آئندہ
گناہ سے میں بچ بھی گئی، میں نے اپنی بالکل ہی نکال دیا اس چیز کو اپنے لائف اسٹائل سے، اپنی جو بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جن بندوں کے سامنے وہ گناہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے، ان کی میموری سے بھی وہ مٹا دیتے ہیں، بالکل ختم خلاص ہو گیا گناہ۔ اور مطلب 2-3 جو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ نے ہر جگہ سے وہ گناہ ختم کر دیا۔ تو یہ جو بات ہے نا خطیئتہ، کہ تمہاری خطا نے ہمیں گھیر رکھا ہے، ہم اپنے گناہ یا نیکیوں کے دائرے میں ہوتے ہیں آلویز، یا تو بہت نیکی اچھے کام کر رہے ہیں نا تو اچھی چیزیں اٹریکٹ ہوں گی ہماری طرف، اس کی ام، جیسے اچھی وائبس کہہ لیں جو سب سے پہلے بندے کو آتی ہیں اچھے لوگوں سے یا کچھ بھی اس طرح۔ تو اگر کچھ برا کریں گے نا تو وہ ہوا میں گم نہیں ہو رہا، وہ دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں اس کے نتائج بھگتنے ہوتے ہیں، اور پھر قبر آخرت تو ہے ہی۔ تو اس ہم مطلب اس غلط فہمی میں ہم نہ رہیں کہ جہنم اتنی آسان ہے، جہنم کا ہم 1 سیکنڈ کا چیز نہیں برداشت کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو ساری زندگی جس کو نا بلیسنگس میں تھا، آسان زندگیوں میں تھا، اور کوئی مشکل پریشانی نہیں، کچھ اس طرح نہیں، مزے کی زندگی میں تھا، اور جب وہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو صرف ایک نا مطلب وہ جھانکتا ہے جہنم کی طرف، اور اس کا مطلب اس کو ڈالا نہیں گیا، صرف اس نے دیکھا، اس نے نظارہ کیا جہنم کا۔ تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیسے زندگی گزاری اس طرح، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی خیر، کبھی کوئی نعمت دیکھی نہیں، مطلب وہ جہنم کی ہولناکی ایسی ہوگی، اور ایسی ہے کہ انسان ساری زندگی جس کی آزمائشوں میں گزری، وہ ٹیسٹ میں رہا، مشکلات میں رہا، کبھی بیماریوں میں، کبھی کسی مسئلے میں، کبھی کسی مسئلے میں، کبھی وہ نمازوں سے مدد لے رہا ہے، کبھی دعاؤں سے، بس کبھی صدقہ خیرات کر کے، تہجد پڑھ کے، کچھ قرآن پڑھ کے، اللہ کی مدد کے راستے میں وہ رہا، اور ایسے ہی اللہ کے پاس چلا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ایک نظارہ کرواتے ہیں، صرف وہ جنت کو دیکھ کر آتا ہے، مینس کہ اپنی آنکھوں سے صرف ہم نے دیکھا ہے اس کو۔ تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش پہنچی، تو وہ تو کہتا ہے مجھے کبھی زندگی میں کوئی آزمائش پریشانی نہیں آئی۔ تو یہ ہے جنت اور جہنم۔ جہنم دنیا میں بہت سستی ہے، بہت آسانی سے ہم کما سکتے ہیں، اور جنت بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی ان سینس یہ نہیں کہ بہت پہاڑ جتنے کام کرنے پڑیں گے، جو کرنے ہیں وہ ہم 83 میں پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، کہ وہ کتنے آسان کام ہے جو ہم کریں گے، تو دنیا بھی بابرکت ہے، اور جنت تو مطلب ان لوگوں کے لیے ہی تو اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن اگر ہم وہ بھی نہ کر سکیں، اور اگر کر بھی لیں، تو پھر وہی زبان کے گناہوں کی وجہ سے انسان وہ اپنی نیکیاں دوسروں کو دے دے، تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ کیا تم نے مطلب مفلس کون ہے؟ مفلس مینس کے خالی ہاتھ، جس کے پاس کچھ نہیں، مسکین ترین بندہ۔ مسکین کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن مفلس وہ کہ بالکل جو آپ یوں سمجھ لیں کسی نے سالوں لگا کر ایک اپنی بزنس کھڑا کیا تھا، ایک کمپنی کھڑی کی تھی، اور وہ اس کو ملین بلینس کا پروفٹ دے رہی ہے، اور راتوں رات کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل بینکرپٹ ہو گیا، اور سارا کچھ ہی اس کا ختم ہو گیا۔ اس بندے کی آپ سوچ سکتے ہیں کیا حالت ہوگی، اور اس طرح نا زیرو پر آ گیا نا وہ انسان۔ تو یہی وہ انسان، اس انسان کا حال ہے کہ جس نے ساری زندگی نیکیاں کمائی، صدقہ خیرات کر کے، نمازیں پڑھ کر، قرآن پڑھ کے، عمرے حج کیے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوگا، لوگوں کو مدد کی ہوگی، کچھ بھی کیا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اخلاقاً بھی وہ انسان اچھا ہو، جب وہ غیبت کرنے پہ آتا ہے تو وہ تو پھر کسی کو نہیں بخشتا، وہ تو پھر مطلب ہر انسان کے ساتھ ہر کسی کی بات، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں اس انسان کو قیامت کے دن دی جائیں گی جس کی غیبتیں کی تھی، تو بندہ بالکل اسی کی طرح خالی ہاتھ ہو گیا جس کی وہ کمپنی ساری بینکرپٹ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ہماری جو بھی بات منہ سے نکالتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، تو اس نے ہمیں گھیر رکھا ہے، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی ہمیں لوگ جیسے گھیر رکھا ہوتا ہے نا، ایسے انسان کو کہ جس کا بالکل مطلب آخری ٹائم چل رہا ہوتا ہے، اس کی فیملی ممبرس، فرینڈس جو بھی ہو سکتے ہیں، ڈاکٹرز لوگ، تو کیا ہوتا ہے کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا، اس وقت صرف مدد کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتے ہیں، اور وہ کیا کرائٹیریا اللہ کی مدد کرنے کا، اللہ کی مدد اللہ کرتے ہیں اپنے بندوں کی، لیکن یہاں سے بندے بھی تو کچھ بھیجے نا اللہ کی طرف، تو اس وقت اللہ کی مدد ہمیں چاہیے نا، تو اپنی زبان کو ہم خیر کے کاموں میں لگائیں، لا الہ الا اللہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اس کی بہت زیادہ خیر ہے۔ خیر آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ والی آیات پڑھ کے نا، جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ صحابہ کرام بہت ہی پریشان ہو جایا کرتے تھے، مطلب روتے تھے وہ بہت ہی نا، مطلب ان کی حالت
اس طرح ہوتی تھی کہ وہ انسان جیسے نا کہ بہت مایوس نہیں ہوتے تھے، جیسے ہم نے مایوس نہیں ہونا کہ یہاں پر تو ایک برائی کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم فیہا خالدون، تو ہم نے تو بہت سارے گناہ کیے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں شیک کرنے کے لیے، ہمارا ایمان جگانے کے لیے اور ہمیں ریئلٹی بتانے کے لیے کہ اصل میں حقیقت میں یہ ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے اللہ نے کوئی غلط فہمی، کوئی ایسی چیز، کوئی ابہام نہیں چھوڑا کہ ہم کوئی 1% بھی ہم نہ کسی غلط فہمی میں رہیں، یا کوئی بلر سی انسان کی سچویشن ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر نا نیکسٹ آیت ضرور، جیسے ہی خوف کی آیت آتی ہے نا، اللہ کی امید کی آیت بھی اترتی ہے۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کا یہ راستہ ہے۔ جیسے ہی رات آتی ہے تو رات کے بعد دن بھی تو آتا ہے نا، اسلامکلی تو پہلے رات ہی آتی ہے نا۔ تو جب مشکل حالات آتے ہیں نا، اللہ پر ایمان یقین ہونا، یہ ہم 83 میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی کے دروازے بھی کھولتے ہیں۔ تو والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، تو ان کا بھی حال سن لو کیا ہوگا، اولئک اصحاب الجنہ، یہی تو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ بھی جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جہنم میں ایک چانس ہے کہ جس انسان نے شرک نہیں کیا ہوگا نا، ایٹ لیسٹ مطلب صرف اللہ سے دعائیں، کبھی شرک نہیں کیا، تو دنیا جتنے بھی کروڑوں بھی گناہ کر کے وہ اللہ کے پاس جائے گا نا، اس کو جہنم میں تو obviously جانا پڑے گا۔ کتنے سال رہتا ہے، کتنی نہیں پتا، کتنا عرصہ اس کو رہنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کی سفارش کریں گے نا، تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پرمیشن دیں گے کہ اس کو نکال لیا جائے، جس نے کم از کم شرک نہیں کیا ہوگا۔ مطلب جو سب سے، آپ یوں سمجھ لیں کہ شرک کو ہم آسان سمجھتے ہیں، شرک بھی بڑے مشکل چیز ہے کہ بعض دفعہ انسان کے دل میں ریاکاری آ سکتی ہے، یہ شرک ہے۔ صدقہ خیرات کر رہے ہیں کسی پر احسان جتلانے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے، یہ شرک اصغر کہا گیا ہے نا اس کو، چھوٹے والا شرک۔ یا جو شرک اکبر ہے، وہ تو پھر بہت ہی بڑی چیز ہے نا، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، رکوع جتنا بھی جھکنا نہیں جائز، سلام جو کرنی ہوتی ہے نا کسی کو، کسی بڑے کو، تو یہ طریقہ کار بالکل بھی نہیں ٹھیک کہ آپ اتنا جھک کر کسی کو، ہاں کوئی اوبویسلی اگر کوئی ویل چیئر پر ہے کچھ اس طرح، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ ایک ہمیں پتہ ہے کہ وہ ریلیجیس کچھ لوگوں کو، لوگ ایسے ہی ملتے ہیں اتنا زیادہ جھک کر، اور ان کے ہاتھ چومنا اور پاؤں یہ طریقے بالکل بھی نہیں ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بالکل بھی نہیں پسند، اور یہی تو شرک ہے۔ شرک اور ہے کیا، کسی کے لیے عقیدت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے آپ کسی کے آگے اتنا جھک جائیں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا جائز نہیں، کسی کے آگے جھکنا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنا جائز نہیں۔ سورہ بقرہ میں ہی ہم پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں ڈائریکٹ مجھے بلاؤ، میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو دعائیں بھی صرف اللہ سے، نیکیاں بھی صرف اللہ کے لیے کرنی، گناہ بھی صرف اللہ کے لیے چھوڑنے۔ تو جس بندے کے اندر یہ چیز ہوگی نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو، مطلب جہنم میں اگر جائے گا بھی وہ انسان، تو شرک سے جو آزاد ہوگا اس کو نکال لیا جائے گا۔ باقی جنت میں جس کی انٹری ہو گئی نا، اس کو کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا کہ اس نے جتنی نیکیاں کی تھی اس کے برابر جنت میں رہ لے اور بعد میں اس کو نکال کر جہنم میں، نہیں نہیں، جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم فیہا خالدون۔ ایک دفعہ انٹرسٹ، مطلب بندہ انٹر ہو گیا، پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے کوئی، مطلب اس کو وہاں سے نہیں نکالے گا، کوئی بھی اس کو وہاں پر غم نہیں آئے گی۔ کوئی اتنی پیاری قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں وہاں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی تکلیف پریشانی کچھ بھی نہیں آنے والا، کوئی غم نہیں انسان کو پہنچے گا۔ تو اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دنیا میں جب انسان کسی سے جیسے اپنے کوئی پیارے فوت ہو جاتے ہیں، یا دنیا میں انسان بچھڑ جاتے ہیں، کچھ بھی اس طرح ہو جاتا ہے، تو اگر جنت میں جائیں گے نا سارے فیملی ممبرس، تو اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ اللہ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں، اور ایون کہ اب فیملی ممبرس سب کے ایمان ڈفرینٹ ہوں گے، سب کے اعمال ڈفرینٹ ہوں گے، مطلب کسی کے بہت ہائی لیول کے ہوں گے، کسی کے کم ہوں گے، لیکن وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ، ہم جو رحمان الرحیم ہم نے پڑھا تھا نا سورہ فاتحہ میں، یہاں پر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ فیملی کا وہ بندہ جس کی جو سب سے ہائیسٹ، مطلب یوں سمجھے جنت کے سب سے بلند ترین مقام میں ہوگا، اللہ باقی فیملی کو اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ مطلب نیک فیملی ممبرس یا اچھے لوگوں کا ساتھ ہونا صرف دنیا میں فائدہ نہیں دیتا، آخرت میں بھی بہت فائدہ دے گا، لیکن وہ پہلے ہمارے اعمال میٹر کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ساری فیملی کو اکٹھا کر دیں گے۔ تو جو موت ہے نا، یہ جدائی نہیں، اصل جدائی ہے کہ اگر ایک جہنم میں چلا جائے، ایک جنت میں چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں۔ تو جنت اور جہنم کا جتنا ہم شارٹ، مطلب ایک ہم پڑھ سکتے تھے، خیر ہم نے دیکھا، اب اتنا سا پڑھ کے بھی ہمیں یہ والی خواہش تو آتی ہے نا بندے کے اندر کہ یا اللہ، آپ نے ہمیشہ ہمیش کی جنت دینی ہے، تو
اب بغیر کسی آزمائش کے، بغیر جہنم کا نظارہ کروائے، آپ ہمیں ڈائریکٹ جنت دے دینا۔ مطلب ہمیں کسی بھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا، اور ہمارا کوئی حساب کتاب نہ کرنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں بھیج دینا۔ کیونکہ جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے پوچھ کے جس سے اسٹارٹ کر دی نا، جس کو کوشچن کرنے شروع کر دی اللہ نے، وہ تو ایسے جیسے کرش ہو گیا، جیسے اس کو نا وہ آ، مطلب کیسے ہم جواب دے سکتے ہیں؟ گناہوں کی دور کی بات، ہم اپنی نعمتوں کے ہی اللہ کو حساب نہیں دے سکتے۔ ایک کان کا ہم اللہ کو نہیں بتا سکتے، کان اللہ نے دیے ہیں، تو ہم اللہ ہم سے پوچھ لے کہ اس سے میری نافرمانی کے میوزک کیوں سن کر آئے ہو؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم سے پوچھ لیں کہ آنکھیں تو میں نے دی تھی، وہ بھی تو لوگ تھے نا، ان کا کیا قصور تھا جن کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی، جو مطلب پیدائشی نابینا ہوتے ہیں، یا کبھی زندگی میں ان کی پرابلم ہو جاتی ہے کچھ اس طرح، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، لیکن ہو جاتا ہے نا، ایک نیچرل چیز ہے، ہو جاتا ہے۔ تو جن کو اللہ نے دے رکھا تھا، وہ تم لوگ کیا شکر کر کے آئے ہو؟ میں نے تمہیں جیسے پیرنٹس کبھی اللہ نہ کرے استغفر اللہ، اگر بچے نافرمان ہو جائیں، تو کبھی نہ کبھی بڑھاپے میں پیرنٹس یہ تو کہہ دیتے ہیں نا بچوں کو کہ ہم نے تم لوگوں کے لیے سارا کچھ کیا، اور جو بھی سیکریفائسز جو کچھ بھی کر سکتے تھے ہم نے سارا کچھ آپ لوگ کے لیے کیا، آپ نے ہمیں کیا دیا ہے، اس طرح نا۔ تو اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ نے اگر پوچھ لیا نا، تو ہمارے پاس جواب ہونا کوئی نہیں، حساب ہم دے نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس میں لے جائیں، اور بغیر حساب میں جنت میں جانے کا بھی ایک کرائٹیریا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور اس حدیث کو اوتھینٹک حدیث ہے، آپ نے دیکھ کر آنا ہے۔ اور اس میں جو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی چیز اس حدیث میں ہمیں سکھاتے ہیں نا، توکل، اللہ پر یقین سکھاتے ہیں، تو بغیر حساب کے ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جنت میں جانے کی دعا مانگے، اور یہی اللہ تعالیٰ سے نا ہم کوشش بھی اسی کی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جب ہم درگزر کریں گے نا، بلکہ 83 آیت میں ہم پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر کریں گے، اللہ بھی ہمارے لیے آسانیاں کریں گے۔ جب ہم ہر بندے کے پکے پکے حساب رکھنا شروع کر دیں گے نا، تو ہاں، اتنے پکے حساب ہم اپنے رکھیں، اپنا رکھیں، مطلب پیرنٹس بھی بچوں کے اتنے زیادہ اس میں نہیں ہوں، ہے نا، کہ مطلب وہ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ الملک میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے پڑھتے تھے، اس میں نا ملک کا بتایا گیا، جو جہنم کا، آپ یوں سمجھ لیں گیٹ کیپر ہوگا جہنم کے، داروغہ ہوگا، تو اتنا ہولناک ہوگا، اتنا سخت ہوگا، اور اس طرح، تو وہ نا جب جہنم میں کوئی بھی فوج جانے لگے گی نا، ایک گروپ لوگوں کا، تو وہ روک کر پوچھے گا کہ تم لوگوں کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ بلا، مطلب کیوں نہیں، ہمیں ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، مطلب ہماری غلطی تھی، اس وقت انسان سب کچھ مان جائے گا۔ تو وہ کوسچن اس لیے نہیں کرے گا کہ کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہے، لیکن وہ ان لوگوں کی حسرت بڑھانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کے مطلب مزید عذاب پر عذاب ہے نا، ایک تو عذاب جو ہونا ہے جہنم میں جا کے وہ تو ہونا ہے، لیکن شرمندگی بھی، اور انسان کے لیے پچھتاوا بھی، کہ کاش ہم نے دنیا میں سمجھ لیا ہوتا، جب ہمیں کوئی سمجھا رہا تھا، کوئی پیرنٹس، کوئی بڑے، کوئی چھوٹے بھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں کہ انسان نہیں سوچ سکتا اس طریقے سے، تو کاش ہم نے سمجھ لیا ہوتا اس طرح نا۔ تو خیر، آیت نمبر 83 میں نا اللہ تعالیٰ ہمیں آسان ترین راستہ بتانے والے ہیں، مطلب جو منیمم کرائٹیریا ہے جنت میں جانے کا، منیمم ان دا سینس کہ جو فرض چیزیں آپ سمجھ لیں کہ یہ بس ہم نے کر لی نا، اور یہ فنگر ٹپس پہ آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہو، یہ کر لی نا، وہ شرک والی بات یاد رکھنی ہے، ان سب سے پہلے شرک والی بات ہے، شرک نہیں کیا، اس کے بعد یہ منیمم چیزیں آپ نے کر لی، جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایسے لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے، اور کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے۔ آیت 83 ہم پڑھتے ہیں، اور 83 پہ ہی ہم آج انشاءاللہ بسم اللہ اپنا کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اچھا یہ آیت کب اللہ تعالیٰ نے اتاری، پچھلی آیتوں کو ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، کہ جو پیچھے جو ہم نے آیات پڑھ لی تھی 82 تک، اس میں کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ان کے جو تاریخی واقعات تھے، جو تاریخی ان پر صرف واقعات، سٹوریز نہیں اللہ بتا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے احسانات ان کو یاد دلا رہے تھے، کہ یہ بلیسنگز میں نے تمہارے اوپر کی، اس مسئلے میں تم لوگ پھنس گئے تھے، اسٹک ہو گئے تھے، تو میں نے ایسے تم لوگوں کو نکالا، اور مطلب اب جو مدینہ میں یہودی موجود تھے، جو بنی اسرائیلی موجود تھے، اوبویسلی وہ تو نہیں تھے، ہزاروں سال پہلے یہی بتایا جا رہا تھا نا کہ تمہارے بڑوں کے اوپر، تمہارے بزرگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ احسانات کیے، تو انہوں نے نتیجتاً انہوں نے کیا کیا، مطلب اللہ کے احسان جب ملے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا وہ شکر گزاری کرنے، تو اللہ نے پھر یہ بتایا کہ انہوں نے ناشکری کی، کفر کیا نا، تو جس کے نتیجے میں پھر اللہ نے بھی، جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں نا، تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ
کا سسٹم ہی ایسے ہے، سنت اللہ، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی کچھ آتا ہے۔ جب ہم اچھا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ اچھا آتا ہے، اور جب کچھ برا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے obviously کچھ تو آئے گا۔ ہاں، یہ چیز ہے کہ وہ فرشتوں کو روک دیا جاتا ہے کچھ گھڑیوں کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، کہ ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر لے۔ تو جب جمعرات اور سوموار کا روزہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں، ہمارے ویکلی جو آپ یوں سمجھ لیں پروگریس اللہ کے پاس پہنچتی ہے، تو جو انسان روزے سے ہوتا ہے نا، تو اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میرے اعمال پہنچے ہیں اللہ کے پاس تو میں روزے سے ہوں نا۔ تو یہ چیزیں خیر میٹر کرتی ہیں، تو لیکن جب ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی کچھ آتا ہے۔ تو جب انہوں نے کفر کیا، ناشکری کی، تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی ان کی۔ تو اب 83 آیت میں نا یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں جو بالکل آپ یوں سمجھ لیں بیسک جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ ہمیں ڈویژن بتا دی گئی ہے نا کہ حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں، ہمیں مطلب خیر ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں اس چیز کو، یا یہ چیز سمجھنا کہ جو صرف جو عبادتیں کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں حقوق العباد میں یا دوسرے معاملات میں وہ غلطی ہو جاتی ہے بندے سے، کبھی انسان بول پڑتا ہے، کبھی کوئی ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ مسائل، تو اب اس کی عبادتیں 0/0۔ اب جو انسان لوگوں کے ساتھ معاملات میں بہت اچھا ہے، مسلمان ہے، شرک نہیں کرتا، لیکن نماز نہیں پڑھتا یا کچھ بھی اس طرح، تو ہم خود ہی فتوی دینے والے بن جاتے ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو اب کیا بتانے لگے ہیں کہ جو منیمم چیزیں تھیں نا، اللہ نے جو آسان ترین چیزیں ان کے اوپر اتاری تھیں وہ یہ تھیں، اور یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں، بتا ہمیں رہے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان سناتا کسی اور کو ہے، مطلب مخاطب کسی اور کو کرتا ہے، سنانا اور سمجھانا کسی اور کو مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا جب ان کے پاس کوئی معاملہ لایا جاتا ہے نا، تو یا ان کو پتا ہوتا ہے کسی چیز کا، تو وہ ڈائریکٹ کسی محفل میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا مطلب جب خطبہ کر رہے ہیں تو ایسی بات کرنی کہ جو سب کے لیے فائدہ مند ہو جانی۔ ہاں، جب اکیلے میں کوئی ہو تو اس کو ڈائریکٹ بھی نصیحت کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ ان کا رویہ، اللہ کا طریقہ، اللہ کا پھر جو عذاب آیا تو بندہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ مشکل کیوں ہو گئی، یہ اس طرح کیوں ہو گیا؟ پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر اللہ کی تقدیر بھی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تو ہے نا۔ اللہ کو رب العالمین پھر ہم نے کیا سمجھا تھا کہ اللہ کا رب العالمین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو خیر اللہ تعالیٰ نے سیم یہی احکامات جو بنی اسرائیل کے لیے تھے ہمارے لیے بھی وہی ہیں۔ ہم نے اس طریقے سے نہیں سیکھنا کہ یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہ ہم نے سوچنا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتاری تھی، اگر آج اللہ نے لکھا تھا اور اس وقت میں بیٹھ کر میں نے ہی اس کو پڑھنا تھا، میں نے ہی اس کو سننا تھا، میں نے ہی اس کو سمجھنا تھا، اس کا مطلب ہے یہ زندگی کے جس بھی پوائنٹ پر میں ہوں نا، اللہ مجھے یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ مجھے ذرا خود پر کام کرنا ہے، اور سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا نا ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کا، سب سے پہلے فائدہ انسان کو خود ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا انشاءاللہ اس پر ہم بات کر لیں گے، لیکن ہم آیت کی طرف بڑھتے ہیں آگے۔ وَإِذْ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یاد کرو جب اخذنا لیا ہم نے میثاقہ، میثاقہ مینس کہ پکا پرومس جو ہوتا ہے نا، پکا وعدہ، پختہ وعدہ اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ سب سے پہلے لا تعبدون الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو گے سوائے اللہ کی، مینس کہ وہی شرک والی بات کہ تم عبادت کے جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اور نہیں کرو گے، ہے نا۔ جب انسان کوئی گناہ چھوڑتا ہے تو وہ بھی خیر گناہ کی بات ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن جو اللہ کی عبادت، سجدہ، دعا، صدقہ، خیرات جتنی بھی چیزیں ہیں صرف اللہ کے لیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ احسانہ، احسان کرو گے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ والدین کے ساتھ تم نے نیکی کرنی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نا قرآن میں 4 جگہ پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انشکر لی ولیوالدیک، اپنے ساتھ اللہ نے 4 جگہ پر فوراً اپنی توحید کے بعد، اپنے شکر مطلب اپنے معاملات کے بعد پیرنٹس کا بتایا کہ میرا شکر ادا کرو اور پیرنٹس کا شکر ادا کرو۔ اور یہاں پر برابری کی بات نہیں ہو رہی، احسان مطلب کہ اگر آپ نے مجھے، اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ام، آپ نے مجھے 10 منٹ دیے تھے نا، اور آپ نے میری بات سنی تھی اور آپ نے میری ہیلپ کی تھی، اب میں آپ کو مطلب آپ کی نیکی کا بدلہ یہ ہوگا کہ میں ابھی آپ کو 10 منٹ دے دوں اور میں بھی آپ کی اسی طریقے سے بات سنوں، لیکن احسان کا درجہ یہ ہوگا برابری والا نا۔ تو احسان یہ ہوگا کہ میں بڑھ چڑھ کر کچھ بھی نہ دیکھوں کہ آپ نے مجھے 10 دیے تھے، 20 منٹ دیے تھے، یا آپ نے مجھے 10 روپے دیے تھے، 20 روپے دیے تھے، میں جس طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ احسان کرنے کی کوشش کروں، جہاں جہاں پر کر سکوں۔ تو پیرنٹس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ دار،
پیرنٹس کے ساتھ ہی اللہ نے قریبی رشتہ دار بتا دیے، جس میں سب سے پہلے انسان کا جو آ ماں باپ وہ تو ہو گئے، اس میں بہن بھائی، مطلب جو رحم کے رشتے ہم پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ نے کتنا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک طرح سے ہمیں نا کتنا اس بات پہ زور دیا ہے۔ میوٹ پر جائیے گا پلیز۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اس بات پر کہا ہے نا، پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نا جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ اذان ہوئی، اول وقت میں ہم پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن گھر میں عورتوں کے لیے آسانی ہے کہ جب تک نماز کا ٹائم رہتا ہے نا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ نماز اپنے وقت میں پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر کون سا، اس کے بعد نمبر 2 پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں وبالوالدین احسانا، اللہ کے نبی نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا ان کے ساتھ کرنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پھر کون سا عمل افضل ہے اللہ کے ہاں، مطلب بہت محبوب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے؟ تو پھر بتایا گیا تیسرے نمبر پہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہ بات ہم اچھا اب یہاں پر نا نماز اپنے وقت پر پڑھنا، ہم اسی وجہ سے بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ نماز کا ٹائم نکل گیا۔ بہت آسان طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طہارہ کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ کتاب الصلاۃ سٹارٹ کرنے والے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ریفرنس کے ساتھ ہم پڑھیں گے ام، نمازیں اللہ کے نبی نے بغیر سفر کے، بغیر بارش کے اکٹھی کر کے پڑھی ہیں، مینس کہ جمع کر کے پڑھی ہیں۔ وہ کیسے؟ فجر کی صرف اپنے وقت میں، فجر کی نماز ہمیں جیسے بھی ہے نا وقت میں پڑھ لینی چاہیے۔ ابھی تو ویسے بھی بہت آگے ٹائم ہو گیا، تو آپ نماز فجر کی ان دنوں میں تو بالکل بھی قضا مطلب نہیں ہونی چاہیے، کبھی ہو جائے تو آنکھ کھلتے ہی فوراً، کیونکہ سوئے ہوئے انسان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم اٹھا لیا گیا، اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ہاں اس کا پھر شروع ہو جاتا ہے، جس نے ابھی آنکھ مطلب اس نے آنکھ کھلی 10 منٹ بعد میں اٹھتی ہوں، پھر 5 منٹ بعد اٹھتی ہوں، پھر انسان کی آنکھ کھلتی ہے جب نماز کا ٹائم چلا گیا ہوتا ہے، تو اس پر گناہ ہوتا ہے۔ تو فجر کے اپنے ٹائم پر، باقی ظہر کی اذان جب ہوتی ہے نا، مطلب ظہر کی اذان اگر فرض کریں 1 بجے ہوتی ہے ظہر کی اذان، اور عصر کی اذان ہوتی ہے 4 بجے، تو ظہر اثر آپ پڑھ سکتے ہو 1 سے لے کر اگر مغرب کی 5 بجے ہوتی ہے نا، تو مغرب کی اذان ہونے سے 15 منٹ 20 منٹ پہلے تک ہم پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو تقریباً آپ کہہ لیں 4:30 بجے تک آپ دونوں نمازیں پڑھ سکتے ہو، اور وہ ٹائم پر کنسیڈر ہوگی، بلکہ اس سے بھی تھوڑا اوپر ٹائم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ صرف فرض پڑھ لیتے ہو ظہر کے 4 فرض اور 4 فرض عصر کے پڑھ لیتے ہو، یہ جو کرائیٹیریا جو اللہ نے یہاں پر بتایا ہے نا، یہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آگے نماز کی بات آنے والی ہے، کیونکہ نماز کے بغیر جنت میں جانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ پھر اس کے بعد مغرب عشاء، اگر 5 بجے مغرب ہو رہی ہے 7 بجے عشاء ہو رہی ہے، تو مڈ نائٹ کا آپ دیکھ لیں، آئی تھنک آج کل بن رہا ہے 11-10 پر، آئی تھنک مڈ نائٹ، آئی تھنک یہی ٹائم ہے، 6-7 تھا کچھ دنوں پہلے تک۔ تو یہ ہم لوگ ایپس وغیرہ سے چیک کر سکتے ہیں کہ جو نصف رات ہے نا، تو تب تک ہم مغرب عشاء پڑھ سکتے ہیں، اتنے سارے گھنٹے ہمیں مل جاتے ہیں۔ 3 فرض آپ نے مغرب کے پڑھ لیے، 4 فرض عشاء کے اور 1 وتر پڑھ لیا۔ یہ وہ کرائیٹیریا ہے نماز کا جو اللہ کے ہاں قبول بھی ہوتا ہے، یہ ہمارا پورا ہوا، ہم نمازی اللہ کے ہاں کنسیڈر ہوتے ہیں۔ ہاں ہماری سوسائٹی میں یہاں پر مشکل ہوتا ہے کتنی رکعتیں پوری کرنی ہے، ہم وہ سنتیں اور نوافل پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک انسان جس سے نماز ہی مشکل ہو رہی ہے، تو اس کو ہم اتنی رکعتیں بتائیں گے تو وہ کبھی زندگی نماز کی طرف نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اگر آسانی دی ہوئی ہے نا تو ہمیں لینی چاہیے، اور جو لوگ پھر جابس پر ہوتے ہیں یا بچوں کے ساتھ اس طرح مسائل ہوتے ہیں نا، تو کبھی بھی یہ نہ سوچیے کہ عصر کی اذان ہوگی تو ظہر قضا اب نماز نہیں میں پڑھ سکتی نا، آپ پڑھ سکتی ہیں نماز، عصر کی اذان ہوگی ہے، آپ ظہر کے 4 فرض پڑھیں گے، عصر کے 4 فرض پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں یہ ان کے لیے جو بالکل نماز کی جن کو نہیں عادت نا، یا کبھی مشکل ہو جائے، ہم جن کو پہلے سے سنت اور نوافل کی عادت ہے تو وہ اپنی برقرار رکھیں، یہی تو برکت ہے سنت اور نوافل کی، جس سے فرض قبول ہوتے ہیں۔ فرض خیر ویسے بھی قبول ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک برکت کا راز ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی ہم بات کریں گے کہ انسان اللہ کے ہاں بہت اس کا لیول اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر چیز میں آسانی انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ذی القربیٰ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں، اس میں وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں یہ قریبی رشتہ نہیں، قریبی رشتہ داری وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، جو آپ کے سگے بہن بھائی، اور پھر جو تایا چاچا، مطلب
باپ کے بہن بھائی، ماں کے بہن بھائی، اس کے بعد یہ، اور پھر ان کے جو کزنس وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ نامحرم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اسلام میں کوئی اتنا وہ نہیں بتایا گیا۔ ہاں، ان کو مشکل پڑے تو آپ ان کے کام آئیں، اور جب ان کی خوشیاں ہوں تو آپ اس میں شریک ہوں۔ تو یہ کزنس وغیرہ کے مسائل میں ہی انسان غیبتوں چیزوں میں جتنا ہم بڑھاتے جاتے ہیں، تو کم از کم یہ والی جو رشتہ داری ہے نا، پھر ہسبینڈ اور بچے اوبویسلی وہ بھی ہے نا، تو ان کے حقوق و فرائض جب آپ پورے کرتے ہو نا تو ذی القربیٰ اس میں ہو جاتا ہے۔ والیتامیٰ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ نیکی کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں بتائی نا کہ یتیم کون ہے، تو یتیم ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہے کہ جس کے والد بچپن میں فوت ہو جائیں، تو بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مطلب وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں ہے، مینس کہ ایک انسان جب ہم ایک انسان جس کے والد فوت ہو گئے نا، تو ہم ساری زندگی اس کے اوپر لیبل رکھتے ہیں کہ یہ یتیم ہے۔ نہیں، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ خود کر سکتا ہے اپنی جو بھی ٹیک کیئر انسان کر سکتا ہے، تو وہ پھر وہ یتیم نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی بیٹی کی جب شادی ہو جاتی ہے، اس طرح بالغ ہو جاتی ہے وہ، تو وہ یتیم اللہ کے ہاں کنسیڈر نہیں ہوتی۔ یتیم چھوٹے بچے جو جو اپنی اسٹڈی افورڈ نہیں کر سکتے، جن کو اچھے برے کی سمجھ نہیں ہے، ان کو صرف ہم سمجھتے ہیں یتیم کی ہیلپ یہ ہے کہ اس کو پیسے دے دینے، ان کو کھانے کے لیے نہیں۔ یتیم کے بارے میں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے نا، ان کی تربیت کا بھی گھر میں قریبی کوئی استغفر اللہ کوئی یتیم ہو، تو ان کو کیونکہ راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، تو ان کی سرپرستی کا مطلب یہ ہے، ہاں آپ ان کی دوسری چیزوں کا بھی خیال رکھیں، ان کی تعلیم و تربیت کریں، ان کو جو بھی تعلیم و تربیت میں آتے ہیں، اگر ہم ان کی جو بھی اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، ہم ان کو اچھی نصیحت کر دیں، اچھے انداز میں بات سمجھا دیں، اور کچھ بھی ہمیں اچھا برا محسوس ہو تو ہم اصلاح کرنے والے ہوں۔ ہاں، اس سے پہلے ہمارا کردار ایسا ہو کہ وہ ہماری بات سننے والے ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، مطلب ان کے ساتھ بھی احسانہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور مسکین کون ہے؟ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ مسکین کی مطلب اس میں ہم اللہ تعالیٰ نا زکوٰۃ کے مصارف بتاتے ہیں، اس میں ایک مسکین بھی ہے۔ تو مسکین کون ہے؟ مانگنے والے مسکین نہیں ہوتے۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو محنت کر رہے، کوشش کر رہے، لیکن اس کے نا جیسے یوں سمجھ لیں کہ ذرائع کم ہیں، اور اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ پلس مسکین وہ ہے جو ضرورت مند تو ہے لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ مسکین کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو ڈھونڈنا چاہیے، مینس کہ آپ تلاش کرو اور ڈھونڈو اپنی فیملیز میں، اپنے قریبی میں، اپنے پڑوسیوں میں، ہے نا، اپنے ہمسایوں میں ڈھونڈو کہ کوئی ایسا انسان کہ جو بیچارہ محنت تو کر رہے، کچھ نہ کچھ وہ کر رہے، وہ لیکن مانگ نہیں رہا، لیکن اس سے بلز نہیں پورے ہو رہے، اس کی جو بھی چیزیں ہیں وہ مشکل ہو رہی ہے کسی بھی چیزوں میں، بچوں کی کوئی بھی چیزیں ہیں تو ان کی ہم پوری کر سکیں، وہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے مسکین کا اسپیشل یتیم کے ساتھ ملا کر بتایا ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وہ مسکین بندہ جس کو ہم کہتے ہیں نا سفید پوش، وہ انسان جب دعا دیتا ہے نا کسی انسان کو، تو وہ ڈائریکٹ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ وہ کیوں نہیں قبول ہوگی اللہ کے ہاں؟ کہ مطلب ایک ایسے بندے کی آپ مدد کر رہے ہو کہ جس کو اشد ضرورت ہے کسی چیز کی، اور لیکن وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وقولو، اور کہو للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات۔ یہ جو بات ہے نا، اس کو تو ہم اچھے سے جیسے فریم کروا کر اپنے گھروں میں لگا لیں۔ فریم کروا کے اس لیے نہیں کہ گھر میں لٹکانے سے برکت ہوگی، خود کو ریمائنڈر دینے کے لیے، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ حدیث میں ہم نے پہلے بھی پڑھ لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک بات ہاں انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے، وہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ ایک بات انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے، اللہ کو اتنی ناپسند آتی ہے کہ وہ اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے بھیج دیتے ہیں۔ تو اس زبان کی جو بات ہے نا، بڑی شدید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک انسان کو اس کے گھر میں نا رسوا اور ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کے مطلب غیبتیں کرتا ہے، بیسیکلی وہ غیبتیں کرتا ہے، لوگوں کی برائیاں، کبھی اپنے گھر میں جو بھی آپ مطلب ہیلپرز ہوتے ہیں لوگ، ان کی برائیاں، ہر بندے کی برائی، ہر بندے کی غیبت، کوئی دنیا میں اچھا انسان بچا ہی نہیں۔ ہم سب کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں، غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں۔ انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے اگر بتائی ہیں نا کہ وہ آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا وہ شجر کا وہ پھل نہیں کھانا،
قریب نہیں جانا، بلکہ یہ نہیں کہا قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، انسان اللہ نے بنایا، اللہ کو پتہ ہے جب ہم کسی گناہ کے قریب جاتے ہیں تو انسان کا نفس ایسی ہے کہ وہ کیسے اس سے بچے نا۔ تو جب ہم گناہوں سے دور رہیں گے نا تو وہ کیسے ہم سے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہو ہی نہیں سکتے، بہت سے گناہ تو ہم سے اس لیے نہیں ہم ہمارے ابھی تک رجسٹرز میں فرشتوں نے لکھے کیونکہ وہ ہماری پہنچ سے ہی دور ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ ہماری پہنچ سے دور ہیں۔ تو وقول للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہیں، غیبت چغلیاں ہم نہ کریں۔ بعض دفعہ ہسبینڈ وائف میں مسائل ہو جاتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ ہسبینڈ ہی غلط تھا یا اس نے کچھ کہہ دیا، اس نے ہرٹ کر دیا کچھ اس طرح، ہمارے اعمال کا نتیجہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ اور کبھی کسی رشتہ دار نے کوئی بات کر دی، کسی نے کوئی بات کر دی اور انسان بہت ہی ہم خفا ہو گئے، تو صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے، ایون کہ سلف صالحین بھی یہ دیکھا کرتے تھے کہ جب ان کی سواری ان کے قابو میں نہیں ہے، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، بیوی نے بدتمیزی کر دی ہے، آپ اس کا وائس ورثہ دیکھ سکتے ہو اپنے اس میں، مسائل ہو رہے ہیں، مطلب دوسرے لوگ جب آپ کے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے بھی تو کچھ نہ کچھ کیا ہوگا نا۔ مینس کہ ہو سکتا ہے نا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہو، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک جیسے ایک ہسبینڈ ہے یا ایک وائف ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کی غیبت کرتی ہے، وہ اپنی بہنوں کو کسی کو اس کی برائی بتاتی ہے، اس کے کوئی گناہ بتاتی ہے، اور ہسبینڈ ہے، ساس ہے، کوئی بہن دوسری بہن کو کچھ بھی اس طرح کی برائی کرتی ہیں، تو اس رشتے کی برکت اٹھ جاتی ہے، اس رشتے میں پھر مزید 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 خرابیاں، وہ جو ہے نا کچا گوشت اپنے بھائی کا کھانا، مردہ گوشت سوری، تو ہمیں وہ ایک فریز مطلب ایک لائن سمجھ میں آتی ہے، سمجھے اس کی بے برکتی کتنی ہوگی ہماری زندگیوں میں، اور وہ ہوتی ہے کیوں؟ یہ فیملی سسٹم جتنے بھی ہوتے ہیں، مشکل وقتوں میں ایک دوسرے کے کام بھی آ جاتے ہیں، لیکن بعد میں جو کچھ ہوتا ہے، اور جس طرح وہ غیبتیں مشکل وقتوں میں بھی اور اچھے وقتوں میں بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ رشتوں میں وہ اندر سے خیر نہیں ہوتی۔ اسلام تو ہمیں اندر والی خیر بتاتا ہے کہ اندر سے انسان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ہمارے اندر سے وہ کیوں ختم ہو گئی؟ تو یہ جو زبان کا استعمال ہے نا، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اگر چاہتی ہے نا ہماری عزت محفوظ ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، مطلب کعبہ ہمارے لیے کیا ہے؟ مطلب ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ تمہاری تو ایک حرمت ہے، لیکن ایک مومن کی، مطلب ایک مسلمان کی، سوری میں حدیث میں بھول رہی ہوں، مومن یا مسلمان کا ورڈ ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ جو اسلام میں لوگ ہیں کہ ان کی 3 حرمتیں ہیں، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کی مال بھی حرام ہے، اور اس کی عزت بھی حرام ہے۔ آپ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہو نا، اس کی زبان چلاتے ہو، تو یہ ایک حرام کام تھا جو ہم نے کیا، اور یہ ہمیں اس کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ تو وقولوا للناس حسنا، ان ساری چیزوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کریں، اگر کسی کے ساتھ کوئی بڑی نیگیٹو ہے، اچھی بات نہیں ہو سکتی نا، سائڈ پر ہو جائیں، بات ہی نہ کریں۔ 2 منٹ رہ کے میں کمپلیٹ کر دوں، اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرنے کا بتا دی، اتنا آسان طریقہ، 3 وقتوں میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں۔ اور بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا تھا نماز اور زکوٰۃ کا بھی اور سارا کچھ، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، ثُمَّ تَوَلَّیْتُم، پھر تم نے منہ موڑ لیا، الا قلیلا منکم، لیکن بہت ہی کم تھے تم میں سے، یعنی بہت ہی کم لوگ تھے جنہوں نے اس بات پر عمل کیا، اور دوسرا یہ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے تھے، مطلب کرنے والے ہو، سوری یہ مضارع کا صیغہ ہے، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ مطلب بائی نیچر ہی تم لوگ ایسے تھے، اور تم لوگوں نے کیا ہی ایسے کہ اللہ نے اتنا کھل کر اتنی آسان، اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو ہماری پہنچ سے دور ہو، اور اللہ نے کہا ہو کہ وہ طور پہاڑ پہ جا کے سجدہ کرو گے تبھی قبول ہوگا، وہ ہر بندے کے ساتھ تم لوگ مطلب اپنی معاملات دیکھو گے، مطلب اللہ نے اتنا آسان اور اتنا چھوٹا کر کے بتا دیا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کمر کے پیچھے یہ وعدہ پھینکا تھا، اور یہ ایسا ہی کرنے والے تھے، بہت ہی کم لوگ ہیں جو نا وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ تو ان چند چیزوں پہ ہم جب عمل کریں گے نا، زندگی کیسے سکون میں نہیں آئے گی؟ جب آپ دوسروں کی زندگی میں سکون لاؤ گے نا اپنی زبان کا کنٹرول رکھ کے، اللہ ہماری زندگیوں میں سکون لائیں گے۔ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔